آج کی سب سے بڑی خبر کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور انہیں اڈیالہ جیل سے کہاں منتقل کیا گیا اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ انقلاب کا صحیح وقت کون سا ہے، بیچ میں رکاوٹ کیا ہے، اعداد و شمار کیا ہیں اور یہ انقلاب کیسے آئے گا۔ ثانیہ ڈی چوک کے مزید شواہد بھی سامنے آ چکے۔ آج کے گورکھ دھندا میں اس پر مفصل بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت آپ کو بازگشت سنائی دے رہی ہوگی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے، اور اکثر اور بیشتر جتنے بھی اہم لوگ ہیں وہ اپنے سورسز کو استعمال میں لاتے ہوئے، چاہے عمران ریاض خان ہوں، چاہے عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی ہوں، موحد پیرزادہ ہوں، سب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جان کو خطرات لاحق ہیں۔ جو احتجاج ہوا تھا، اس احتجاج کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر اب کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو GHQ ہے، پنڈی کا علاقہ ہے، وہاں ساتھ ہی کسی بلڈنگ میں رکھا گیا ہے جہاں دہشت گردوں اور باقی لوگوں سے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے اور ٹارچر کیا جاتا ہے۔ اب یہ ساری خبریں کتنی درست ہیں یا نہیں ہیں، یا عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، ان چیزوں کو وجہ بنا کے ماضی، حال اور مستقبل کا خاکہ آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے آپ کی ذہن کی جو میموری ہے، جو یادداشت ہے، وہ تر و تازہ ہو جائے۔ سب سے پہلا ریمائنڈر کہ میری ذات کی بات آئے گی اس کے اندر، کہ جب احتجاج ہوا، بالعموم اور بالخصوص جب یہ ریسنٹلی احتجاج ہوا، آپ میں سے کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ میں نے ذاتی حیثیت میں اس بات کے اوپر سختی سے زور دیا کہ اگر تو احتجاج نہیں کریں، احتجاج کرنا ہے تو پھر اتنی تعداد میں لوگوں کو آنا ہے کہ اس کے بعد جو ان کے مقصد اور جائز مقاصد جو ہیں وہ پورے ہو جائیں، بصورت دیگر آپ کے لیڈر کی خیر نہیں ہے۔ یہ ہم اس لیے کہتے تھے کہ چونکہ احتجاج کرتے وقت وہ آپ کا ٹمپریچر دیکھتے ہیں، آپ کے جذبات کو دیکھتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ کہ احتجاج کے اندر بے شمار اور بڑی تعداد میں لوگ نکلے، لیڈرشپ نہیں تھی جس کی وجہ سے چیزیں مینج نہ ہو سکیں، اور پھر آگے سے ایسا حادثہ ہوا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اب بہت پیچھے ماضی میں جانے سے قبل ایک ہفتے کے جو ایپیسوڈ ہوئے ہیں، میں ان کو لنک کروں گا حال کے ساتھ اور ماضی کے ساتھ۔ دیکھیے، کسی کو اسٹیبلشمنٹ، ریاست یا طاقتور ادارے جو ہیں وہ حکومت سمیت چیک کیسے کرتے ہیں۔ 120 لوگوں کی جانیں گئی پارا چنار کے اندر، کرم ایجنسی میں 12 جو فوجی تھے ہمارے بھائی وہ شہید ہوئے، ان کی میتیں گدھوں کے اوپر لاد کے ایک گدھی کے اوپر 2 لاشیں لائی گئیں۔ اس کی آخر کسی نے ویڈیو بنائی نا، میں نے اور آپ نے دیکھی، اسے کسی نے جان بوجھ کے بنایا، اس کو لگایا گیا۔ پھر جو 120 لوگ مرے تھے، کسی نے کیا اکھاڑ لیا، وہاں پہ کیا قیامت آ گئی۔ تو یہ 2 ایپیسوڈ ایسے تھے کہ کل پھر سے جیسے کہ شہید ہوئے مر گئے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے، وہ 40 ہوں، 12 ہوں یا 150 ہوں یا 300 ہوں، ویسے علاقتیں تو بڑی تعداد میں ہیں، تو انہوں نے دیکھنا تھا کہ 120 لوگوں کے اوپر اگر یہ قوم سو رہی ہے، کچھ نہیں ہوا، 1 کروڑ روپیہ دے دیں گے یا پیسے بھی نہیں دیں گے، تو کون سی قیامت آ گئی، تو آگے اور 120 کو مار دیں گے تو کیا اکھاڑ لیں گے۔ تو یہ آپ کو چیک کیا جا رہا تھا۔ پھر جو رینجرز کی شہادت ہوئی، جو ان کی جان گئی، تو اس سے پہلے بھی تو 12 فوجی چلے گئے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ قوم نکلی ہے، ہم نے ان کو کنٹرول کر لیا ہے، تو جب کنٹرول کر لیا ہے تو اس کے بعد ہم جو چاہیں وہ کریں۔ جس ملک کے اندر، میں پوری فہرست آپ کے سامنے رکھنے لگوں، آپ پیچھے تصویریں بھی دیکھیے، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے شروع کرتے ہوں تو پھر میں اس کے اوپر آتا ہوں، آپ ماضی کی بات ہو جائے۔ آپ یہ یاد رکھیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی موت مشکوک کیوں ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ ان کی بہن فاطمہ جناح کو پیٹ میں سریے سے سوراخ کر کر کے مارا گیا اور منہ کے اوپر تکیہ رکھ کے بھی مارا گیا۔ آپ یاد رکھیں کہ لیاقت علی خان کو سر عام کھلے عام لیاقت باغ کے اندر گولی ماری گئی، اور مقتول بعد میں مرا، قاتل پہلے مر گیا۔ لیاقت علی خان صاحب نے ہسپتال جا کے دم توڑا۔ یہ تاریخ کی بہت بڑی ہسٹری ہے، ایک فلسفہ ہے کہ مارنے والا پہلے مر رہا ہے، جس کو مارا جا رہا ہے وہ ہسپتال میں بعد میں مر رہا ہے۔ پھر دیکھیے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو غلط پھانسی دی گئی، ان کا عدالتی قتل کیا گیا۔ ضیاء الحق صاحب کو انہی ہی کی فوج کے اندر سے ایک کیپٹن نے تھپڑ کا بدلہ لیتے ہوئے، اور ذوالفقار علی بھٹو کے لوگوں نے بدلہ لینے کے لیے ود ان دا فورس ان کو مارا تھا۔ بے نظیر بھٹو شہید کی شہادت ہوئی، اکبر بگٹی کو مارا گیا،
परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर अपने ही इदारे के अंदर से 3 हमले किए गए। उनके बकौल में 5 साल उनको कवर करता रहूं, लंदन में उनके घर जाता रहूं, पकोड़े समोसे सब चीज़ें खाई। और मैंने पूछा कि ऐसे क्यों हुआ? उन्होंने कहा ये लोग तंग हैं, यही सदर, यही आर्मी चीफ पिछले 7-8 सालों से मरे, इससे जान छूटे। अगली बात सुने, इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ, नवाज शरीफ जैसे शख्स को जूते फंगवाए के साने मॉडल टाउन करवाया गया। इस मुल्क के अंदर एपीएस हुआ, यहाँ कितने कितने बड़े इंसिडेंट नहीं हुए। तो जब माजी में ऐसे हो चुका, हाल में वही हो रहा है। थोड़ा अरसा पहले इमरान खान को गोलियां मारी गई, वो बच निकले, मजहबी मुनाफरत का नाम दे दिया गया, और फिर उनका हेलीकॉप्टर जब खराब हुआ। तो इन सारी चीज़ों की कड़ियाँ अगर मिलाएं तो नीयत ख़राब है, इरादे अच्छे नहीं हैं। वो चाहें तो किसी को मार सकते हैं, मगर यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इमरान खान इस दौरे हाजिर के अंदर वो हालात नहीं हैं। लेकिन वैसे ये हमारा वहम और गुमान भी वो दूर कर देंगे, जैसे हमें ये था कि अपनी ही फोर्सी जो है वो हमें गोलियां नहीं मारेंगी। आज गोलियां चलाने वालों को उनके बाप वालदैन पूछ रहे हैं, हमने आपकी ये तरबियत की थी, ये गोली चलाई? वो कहते हैं हुक्म था, हमें करना था, और क्या करते, हमारे पास चारा नहीं था। तो ये वहम और गुमान भी हमारा दूर हो जाएगा, और ये वहम नहीं होना चाहिए कि कल इमरान खान को नहीं छेड़ेंगे। और जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है, अब वो डयाला में नहीं है, वो कहीं और पे हैं। तो इन अफवाहों को, इस हकीकत को सामने लाने के लिए आए न कोई करे प्रेस कॉन्फ्रेंस, आए जेल सुपरडेंट, दे एविडेंस कि इमरान खान साहब डयाला जेल में ही हैं, बताएं उनको किसी और जगह पे सेल में नहीं रखा गया, उनके ऊपर टॉर्चर नहीं किया गया, ये क्योस जो है वो क्यों फैलाया जा रहा है। ये हकीकत है तो लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, किसी चीज़ का खतरा है तो ऐसे कर रहे हैं। ताहम इस दौर के अंदर अगर इमरान खान के साथ भी वही करेंगे जो कायदे आज़म से लेके आज तक करना चाह रहे हैं, तो ये दौर कुछ और है। मुझे लोगों आप ये बताइए कि क्या आप जब इमरान खान का खून बह चुकेगा तो फिर आप उसके खून से इनकलाब लाओगे? जब उस वक्त इनकलाब आ जाएगा तो उस इनकलाब की क्या ज़रूरत आपको पेश आएगी? अब इनकलाब लाने के लिए जो चीज़ें हैं वो रिक्वायरमेंट क्या हैं? ये बड़ा अहम सवाल है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसकी रिक्वायरमेंट पूरी है, सब चीज़ें मौजूद हैं, जो रिक्वायरमेंट है बेसिक उससे 2 गुना ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन बात कहाँ पे फंस चुकी है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो अमेरिका के अंदर एक खातून है, उन्होंने रिसर्च की कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इनकलाब आए, वो तुर्की का हो, वो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर चीज़ों को बेहतर करना हो, वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, उसमें आप जो है वो ईरान के इनकलाब को देख लें तो उसमें पहली शर्त यह है, वो खातून रिसर्च करने के बाद ये कहती हैं कि किसी भी पूरी कौम का 3.5%, एतजाज़ एहसन ने भी इस बात को बयान किया कि 3.5% टोटल आबादी का बंदा अगर इस बात के ऊपर कन्विंस हो जाए, उसे शऊर आ जाए, उसे समझ आ जाए कि हमें इनकलाब लाना है और इस मुल्क को, इस निज़ाम को बेहतर करना है और इन ज़ालिमों से जान छुड़ानी है, तो फिर इनकलाब आ सकता है। और ये रेशो जो है टोटल आबादी का 3.5% मोर देन इनफ है। अब हम आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान की आबादी कितनी है। आप देखिए कि पाकिस्तान की कुल आबादी है 25 करोड़, मैक्सिमम ले लेते हैं। उसका हाफ क्या हुआ 50%, 12.5 करोड़। फिर 25% का क्या हुआ 6.25 करोड़। फिर 25 का 12.5% अगर आगे ले आए तो वो कितना हुआ, तकरीबन 3 करोड़ कर लेते हैं। अब 3 करोड़ का 6 में से 3% कर लें तो कितना बन गया, 1.5 करोड़ या 1,75,00,000 लोग कर लो। तो जब 1,75,00,000 लोग अगर इनकलाब लाना चाहते हैं, उनकी सोच ऐसी है, और 3.5% के हिसाब से 1,75,00,000 लोग ही बनते हैं, तो फिर ये तो फिगर पूरे हैं, ये तो सारी चीज़ें ठीक हैं। तो 2024 के इंतखाबात के अंदर, बल्कि उससे पहले जाते हैं, 2018 के इंतखाबात में सिर्फ इमरान खान साहब की जो जमात है उसने 1,11,66,131 वोट हासिल किए। 2024 के हाल ही में होने वाले इंतखाबात जो थे उसमें 1,84,57,567 वोट हासिल किए। अगर तो 2018 के अदाद शुमार के ऊपर जाएं तो उसमें तकरीबन 64,000 लाख वोट जो हैं वो कम थे। 2024 के वोटों के ऊपर जाएं तो यहाँ पे 9 लाख वोट इनकलाब लाने की रेशो से ज़्यादा है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि लीड करने वाला कोई नहीं है। जो लीडर है, जिसने लीड करना है, वो कहाँ पे है? वो जेल में है।
جس کو رہا کروانا ہے وہ خود جیل میں ہے، جس کی لیڈرشپ کو لوگ مانتے ہیں وہ جیل کے اندر موجود ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ باہر ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ لیڈ نہیں کر پا رہے؟ قوم تیار ہے، بندے پورے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لوگ انقلاب لانا چاہ رہے ہیں، لوگوں نے خون دے دیا اور خون دینے کو بھی تیار ہیں۔ فرق کیا ہے؟ بنگلہ دیش کے انقلاب میں دن دہاڑے ایک نوجوان کو 3 گولیاں ماری گئیں، پہلی کھائی کھڑا رہا، دوسری کے اوپر بھی سینہ تان کے کھڑا رہا، تیسری لگی تو گر گیا۔ وہ ایک ویڈیو کلپ 1 منٹ سے بھی کم کا ایسا تھا کہ اس کو جب بنگلہ دیش کی قوم نے اور پوری دنیا نے دیکھا اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا، نہ صرف بیرونی دنیا کے مسلمانوں کی سپورٹ ان کو حاصل ہوئی، بلکہ بنگلہ دیش کے نوجوانوں کے جذبات اس ایک ویڈیو نے ابھارے اور اس ایک نوجوان کو لگنے والی 3 گولیوں نے اس ملک کے اندر انقلاب لایا۔ ہمارے ہاں کیا ہوا؟ لوگوں کو لایا گیا، لوگوں کو جمع کیا گیا۔ میں یہ بھی آج قصہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ یہ سکیم کیسے ہوا، ٹریپ کیسے ہوئی پی ٹی آئی، کیوں اس جگہ پہ لے کے آنا چاہ رہے تھے، لیکن لائٹیں بند کر کے رات کے اندھیرے میں مارا گیا۔ مارنے کے بعد لاشیں بھی نہیں دی جا رہی، جبکہ بنگلہ دیش میں ظالموں کی لاشوں کو پلوں کے ساتھ الٹا لٹکایا گیا، چونکہ انقلاب میں کوئی قانون، کوئی انصاف، کوئی عدل کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو انقلاب کہتے ہیں، اس میں خون اور شور شرابہ اور شور و غل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس سے قبل بھی جب عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا تو وہ لانگ مارچ میں تھے، جب ان کو گرفتار کیا گیا تو وہ ہائی کورٹ کے اندر تھے، اس سے قبل جب عمران خان صاحب کے اوپر حملہ کرنا تھا تو وہ ایک ایسی عدالت میں تھے جس کے چاروں اطراف میں اونچی بلڈنگیں تھیں۔ اب جب یہ لانگ مارچ آ رہا تھا، یا اس کو مارچ کہیں یا جو بھی کراؤڈ تھا، کیوں بشرا بیگم چاہ رہی تھی ڈی چوک جائیں؟ چونکہ ان کو سیاسی شعور ہے نہیں ہے اتنا۔ فرض کریں یہ مان بھی لیتے ہیں کہ بشرا بیگم ڈی چوک لے کے جانا چاہ رہی تھی اور عمران خان صاحب سمجھ رہے تھے کہ ایسے ایریے میں نہیں جانا جہاں پہ اس سے قبل میرے ساتھ چیزیں ہو چکی ہیں، وہ میں ایریا بتاتا ہوں۔ جب وہ ڈی چوک کی طرف آگے لے کے گئے، کل علی امین گنڈا پور نے بتایا تقریر کر کے کہ وہ لوگ جا ہی رہے تھے، انہوں نے 9 مئی کی طرح لوگوں کو آگے دھکیل کے لے گئے، باہر کے لوگ ایکٹیو تھے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ ڈی چوک جائیں۔ اس کی لاجیکلی چیز یہ ہے کہ اس ایسے ایریے میں اگر آپ چلے جائیں گے جو کہ کھلا میدان نہیں ہے، جس کے اطراف میں بلڈنگیں نہیں ہیں، تو پھر تو آپ محفوظ ہیں، لیکن ایسے ایریے میں جائیں گے جہاں پہ چاروں اطراف میں بلڈنگ ہیں، تو پھر وہ جو سنائپر یا جو بھی اس کو کہتے ہیں جس گن سے مارے گئے فائر، وہ تو اوپر بلڈنگوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر آپ یہ ڈی چوک کے ایریے میں نہ جاتے، ایسے علاقے میں نہ جاتے جہاں چاروں اطراف میں بلڈنگیں تھیں اور اوپر چڑھ کے دور سے انہوں نے آپ کو فائر مار دیے، تو یہ وہ ایسا عمل نہ کر سکتے۔ جب آپ کھلے میدان میں ہوتے ہیں، ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں جہاں عمارتیں نہیں ہوتی، تو وہاں پہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کو ٹارگٹ کرنا۔ بہرحال وہ حالات جیسے کیسے ہوتے انہوں نے چیزیں کر لینی تھی۔ تاہم آپ یہ بتائیے کہ اگر عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے تو کس چیز کا انتظار ہے اور آپ کیا سوچتے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ڈیالہ جیل سے نکال کے کہیں اور لے گئے ہیں، تو یہ لیڈرشپ اور آپ کارکنان کے ذہن میں کیا سوال آتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے لوگوں کو مار دیا گیا، نہتے لوگ تھے، ان کی لاشیں بھی نہیں دے رہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا اس بات کا انتظار ہے کہ عمران خان صاحب کی جان چلی جائے تو اس کے بعد گھروں سے نکلیں گے تاکہ ہم ان کو کندہار کے پہاڑوں میں چھوڑ کے آ جائیں اور ادھر سے ہم ان کو دہلی اور لکھنؤ تک چھوڑ کے آئیں اور ڈھاکہ تک پہنچا دیں؟ تو اس وقت سے خوف کھائیے، جب وقت آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا تو لہٰذا بہتر ہے کہ اگر کچھ کرنا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں کرنا تو تب بھی بتا دیجئے، لوگوں کو بلا وجہ اور بے وجہ مروائیے نہیں، اور ان کے جو خاندان ہیں، جو بیوی بچے ہیں، جس کے جو والدین ہیں، ان کے اوپر رحم کھاتے ہوئے یا تو خاموش ہو جائیں، یا پھر اگر انقلاب ہی لانا ہے یا چیزیں کرنی ہیں جو کہہ دیتے ہیں زبان سے اس کو پورا کرنا ہے تو اس کو کر گزریے۔ یہ چوہے بلی کا کھیل ختم ہونا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، جلد آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔